السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے والا ایک نیا قانون پارلیمان کی منظوری اور پاسداران کونسل کی توثیق کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل پارلیمان نے منظور کیا تھا اور آج پاسداران کونسل نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب سے IAEA ایجنسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اور تعاون ایک نئی شکل اختیار کرے گا۔ اس قانون کو گزشتہ ہفتوں کے دوران ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے براہ راست رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عراقچی نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران ہوئے نقصان اہم تھا اور ایران کی جوہری توانائی کی تنظیم کے ماہرین اب بھی تباہی کے پیمانے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تلافی کا مسئلہ اب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ درحقیقت امریکی حکام اور اس معاملے سے واقف ذرائع نے CNN کو بتایا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ تہران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے خفیہ سفارتی کوششوں میں مصروف ہے۔ امریکی انتظامیہ پابندیوں میں نرمی، محدود فنڈز تک رسائی کی اجازت اور ممکنہ طور پر 20 سے 30 ارب ڈالر کے سویلین جوہری پروگرام کی حمایت کرنے جیسے آپشنز پر غور کر رہی ہے، جس میں یورینیم کی آفزودگی شامل نہیں ہے۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ مذاکرات اگلے ہفتے شروع ہوں گے، عراقچی نے اس طرح کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ اور امور تارکین کی جانب سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے کے لیے اقدامات کے طریقہ کار کو تیز کیا جائے۔ سبق نیوز کے مطابق فلسطینی وزارت کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ پٹی میں امداد کی ترسیل میں اسرائیل کی جانب سے پیدا کی جانے والی رکاوٹ کی وجہ سے صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ فلسطینی بھوک کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ادویات کی عدم فراہمی کی وجہ سے بھی شدید دشواری کا سامنا ہے، جسے اسرائیل جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آبادی کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے امداد کو روکنا اور فلسطینیوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کا مقصد انہیں جبری نقل مکانی پر مجبور کرنا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں خبردار کیا گیا کہ اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے روزانہ گھروں کی تباہی اور خون ریزی کے سبب 20 لاکھ سے زائد فلسطینی محفوظ پناہ گاہوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ روز چین کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ونگ بگ بیوٹیفل بل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی چین کے ساتھ دستخط کیے گئے، ہم نے چین سے معاہدہ شروع کر دیا ہے، ایسی چیزیں جو واقعی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ واضح کہ امریکی اور چینی حکام نے رواں ماہ کے اوائل میں لندن میں محصولات کے معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ملاقات کی تھی۔ اپریل میں امریکہ نے چین سے درآمدات کی جانے والی اشیاء پر اہم محصولات کا نفاذ شروع کیا تھا، لیکن مئی میں امریکہ اور چین نے ابتدائی 90 دنوں کے لیے تادیبی محصولات کو وسیع پیمانے پر واپس لینے پر اتفاق کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ہندوستان کے ساتھ بھی معاہدے پر دستخط کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے محصولات سے 88 ارب ڈالر جمع کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ انتظامیہ اور چین نے جنوا معاہدے پر عمل درآمد کے فریم ورک کے لیے اضافی مفاہمت پر اتفاق کیا ہے۔ عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ مفاہمت اس بارے میں ہے کہ ہم امریکہ کو نایاب زمین کی ترسیل کو دوبارہ تیز کرنے کے لیے کسی طرح عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ بلومبرگ نے امریکی وزارت تجارت ہاورڈ لوٹنگ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ ہمیں نایاب زمینیں فراہم کرنے جا رہے ہیں اور ایک بار جب وہ ایسا کریں گے تو ہم اپنے جوابی اقدامات ختم کر دیں گے۔ اسپینوی وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے فلسطین کے غزہ کی صورتحال کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے محصور علاقے میں اسرائیل کے بڑے پیمانے پر قتل عام کی مہم پر کسی یورپی رہنما کی جانب سے اب تک کی سب سے سخت زبان استعمال کی ہے۔ آج بروسلز میں یورپی یونین کے سربراہ اجلاس سے قبل سانچیز نے کہا کہ غزہ نسل کشی کی تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے۔ انہوں نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ایسوسیشن معاہدے کو فوری طور پر معطل کریں۔ ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیل اپنی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سانچیز کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے کم از کم 76 افراد کو ہلاک کیا۔ سانچیز اسرائیل کی نسل کشی کے سب سے زیادہ تنقید کرنے والوں میں سے ایک رہے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے واضح طور پر اصطلاح استعمال کی ہے۔ میڈرڈ میں اسرائیلی سفارت خانے نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے سانچیز پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو بدنام کر رہے ہیں اور اسپین کو تاریخ کے غلط رخ پر ڈال رہے ہیں۔ اسپینوی حکومت نے اس کے جواب میں اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کرتے ہوئے اس رد عمل کو ناقابل قبول قرار دیا۔ سعودی وزارت ماحولیات و زراعت کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے یکم محرم 1447 ہجری سے مملکت میں مویشیوں کو وزن کر کے فروخت کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ سبق نیوز نے اس حوالے سے طائف کی مویشی منڈی کا سروے کیا، جہاں آج یکم محرم سے مویشیوں کو وزن کر کے فروخت کرنے کے لیے باڑوں کے مالکین نے ویٹ مشین نصب کر لی ہے، جن پر مویشیوں کو تولنے کے بعد ان کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ مویشی منڈی کے ایک تاجر کا کہنا تھا کہ نئے قانون پر عمل درآمد کر دیا گیا، جو نہ صرف تاجروں بلکہ صارفین کے لیے بھی مفید ہے۔ نئے قانون پر عمل درآمد کے پہلے روز قیمتیں مختلف رہی، جن میں
ہری بھیڑ 35 سے 40 ریال فی کلو، جبکہ سواکنی سفید والی بھیڑ 30 سے 35 اور سوانگی سیاہ کی قیمت 25 سے 30 ریال فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی گئی۔ اس ضمن میں صارفین کا کہنا تھا کہ متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ کی قیمتوں کی باقاعدگی سے نگرانی کریں تاکہ قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ نہ کیا جائے۔ سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر کھول دی ہے، جنہیں خطے میں پیش آنے والی حالیہ بحران کے دوران احتیاطی اقدامات کے تحت آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق بحران کے دوران مملکت کی جانب سے تمام انسانی و مادی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے روٹ تبدیل کرنے والی پروازوں کے لیے محفوظ راہداریوں کا بھی بندوبست کیا گیا۔ علاقائی بحران کے دوران مملکت کی فضائی حدود کے استعمال میں 95% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ روزانہ 1330 فلائٹ سعودی عرب کی محفوظ فضائی حدود سے گزریں۔ تمام پروازوں کو انتہائی مہارت کے ساتھ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے ضوابط کے تحت ٹرانزٹ کی سہولت فراہم کی گئی۔ بحران کے دوران جنرل اتھارٹی سول ایویشن نے سعودی عرب کی اضافی فضائی حدود کو بھی کھولا، جس سے فضائی سفر کو محفوظ کرنے میں سہولت ہوئی۔ سعودی عرب کی ایئر اسپیسز سے 220 ایئر کرافٹ گزرے، جس کی وجہ سے ایویشن نے اضافی حدود کو کھولا۔ پروفیشنل طریقے سے آپریٹ کرتے ہوئے ایڈوانس ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹمز کے تحت اعلیٰ ترین حفاظتی اقدامات کے ساتھ نیویگیشن کے تسلسل کو یقینی بنایا گیا۔ سول ایویشن کی جانب سے پیشگی تیاریوں کے ساتھ ٹرانزٹ پروازوں کے کامیاب آپریشن کے لیے بھی تمام انتظامات کیے گئے، جس سے محفوظ فضائی حدود کے طور پر مملکت کی پوزیشن کو مستحکم کیا جا سکے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے شام کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹام بائرک نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ کے صدر دفتر ریاض میں ہوئی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران شام کی سلامتی، استحکام اور معیشت کی بحالی میں معاونت کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے آئندہ سال حج 2026 کے لیے عازمین کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے، جو 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ آج جمعے کو وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق حج رجسٹریشن کے لیے کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہوگی، لیکن قبل از وقت رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ سرکاری اور نجی دونوں اسکیموں کے لیے عازمین حج کی رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی رجسٹریشن کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ رجسٹریشن کرنے والے درخواست گزار ہی حج 2026 کے اہل تصور ہوں گے اور حج رجسٹریشن ملک بھر میں منظور شدہ 15 بینکوں سے کرائی جا سکتی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ حج رجسٹریشن کے بعد عازمین سرکاری یا نجی حج اسکیم منتخب کر سکیں گے۔ رواں سال پرائیویٹ اسکیم سے رہ جانے والے عازمین کے لیے بھی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق حج رجسٹریشن حکومت سعودی عرب کی ہدایت پر کی جا رہی ہے اور حج رجسٹریشن کے اعداد و شمار سے سعودی حکومت کو آگاہ کیا جائے گا۔ رجسٹریشن کی بنیاد پر حکومت سعودی عرب حج کوٹا مقرر کرے گی۔ پاکستان کو حج 2025 کے لیے سعودی عرب سے 1,79,000 عازمین کا کوٹا ملا تھا، جسے سرکاری اور نجی حج آپریٹر کے درمیان یکساں طور پر تقسیم کیے گئے تھے۔ نجی کوٹے کا ایک بڑا حصہ ادائیگی اور رجسٹریشن کی آخری تاریخ کو پورا کرنے میں کمپنیوں کی طرف سے تاخیر کی وجہ سے غیر استعمال شدہ رہا۔ سعودی وزارت بلدیات و ہاؤسنگ کی جانب سے فوڈ اسٹریٹ کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے گئے ہیں۔ ریسٹورنٹ یا اشیاء خودنوش کی دکانوں کے باہر اضافی جگہ کے لیے NOC حاصل کرنا ضروری کر دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات نے کھانے پینے کی دکانوں یا ہوٹلوں کے باہر فوڈ پاتھ استعمال کرنے کے لیے جو ضوابط مقرر کیے ہیں، ان کے مطابق یہ لازمی ہے کہ جو دکان یا ہوٹل کی حدود کے مطابق جگہ لے لیے NOC حاصل کیا جائے۔ دکان یا ہوٹل کی حدود میں فوٹ پاتھ پر جو جگہ حاصل کی جا رہی ہے وہ کمرشل شاہراہ پر ہو، رہائشی علاقے میں نہیں۔ مقررہ جگہ یا مقام پر چلنے والوں کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہ رکھی جائے۔ دکان یا ہوٹل کے داخلی دروازے کی چوڑائی کے مطابق گزرگاہ کو خالی رکھا جائے، یعنی راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو جس سے آنے والوں کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ فوٹ پاتھ پر مشتمل بنیادوں پر کسی قسم کی اشیاء نہ رکھی جائے۔ رکھی جانے والی کرسیاں، میزیں یا دیگر سامان ایسے ہو جسے بآسانی ہٹایا جا سکے۔ ڈیکوریشن کے لیے ایسی اشیاء استعمال نہ کی جائے جن سے شاہراہ پر نصب آگاہی بورڈ چھپ جائیں یا گاڑی چلانے والوں کو دکھائی نہ دے۔